علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون, گڈ ایوننگ ویر ایور یو آر. آج ہم شاہد بھائی کے ساتھ پھر حاضر ہیں اور آج ہمارا ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہوگا جو جمالیاتی ذوق ہے مسلمانوں میں, اس کی تاریخ اور اس کے اندر جو مختلف جمالیاتی ذوق کے اظہار کی مختلف شکلیں ہیں, کیلیگرافی ہے, بک ڈیزائننگ ہے, اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو کمپیریٹیو اسٹڈی کے پرسپیکٹیو میں ہم اس کو آج لے کے چلیں گے اور ہم نے سوچا کہ آج کا ایپیسوڈ ہم صرف اسی پہ فوکس کرتے ہیں. ادر ایپیسوڈ میں پھر ہم دوسرے ٹاپک بھی لے لیں گے. اب فارمیٹ یہ ہے کہ جب میں اور شاہد بھائی بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں, تو یہ میری طرف دیکھ رہے تھے, میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا, تو ہم دونوں کا سائڈ پوز آ رہا تھا. تو اس مرتبہ میں نے سوچا کہ میں اس تعارفی گفتگو کے بعد کیمرے کا اینگل چینج کروں گا. کیمرہ میں کر دوں گا شاہد بھائی پہ ڈائریکٹلی فوکس, میں کیمرے کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا, آپ کو میری آواز آتی رہے گی, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو کانٹینٹ ہیں, جو انفارمیشن ہے, وہ پوری یکسوئی کے ساتھ آپ تک پہنچے. اس میں فیشل ایکسپریشن بھی ہوں, آپ کی یکسوئی بھی فیس کو دیکھتے ساتھ ساتھ وہ پورا ایک جو کہتے ہیں نا وربل کمیونیکیشن کے جتنے بھی سگنل ہیں, اس تمام سگنل کے ساتھ کانٹینٹ آپ تک پہنچے. تو یہاں تک میری گفتگو ہے. اب ہم کیمرہ چینج کرتے ہیں اور شاہد بھائی کی طرف آتے ہیں ڈائریکٹلی. جی شاہد بھائی, اب میرا پہلا سوال جو یہ تھا, جو اکثر ذہنوں میں بھی رہتا ہے اور میرے اپنے ذہن میں بھی ہے, کہ ہمارا مسلمانوں کا عام طور پہ ہمارا جو فوکس ہے تعلیم میں, وہ ہے ہمارا یا تو اعتقادی حوالے سے یا علمی اور فکری حوالے سے فوکس رہا ہے, مگر ہمارا اسلام کا ایک یہ کہہ لیں مخفی پہلو ہے یا اگنورڈ اسپیکٹ ہے, وہ یہ ہے ہمارا جمالیاتی تاریخ. ہم نے اسلام نے اور مسلمانوں نے آرٹ کی کس طرح سے خدمت کی ہے, اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ, آپ نے بڑا اہم اور بنیادی سوال کیا ہے. بیسیکلی اس کو ہم ٹرم کر سکتے ہیں علوم اور فنون. علوم اور فنون کے درمیان جو تفاوت ہے, اور ہمارا جو فوکس زیادہ علوم پہ رہا, وہ آپ اس کی جانب بات کر رہے ہیں. گو کہ روایتی طور پہ, تاریخی طور پہ تو ایسا نہیں رہا. مسلمانوں کے ہاں جمالیات کا ایک بہت وسیع, بہت گہرا اور بہت رچ تصور نہ صرف موجود رہا ہے, بلکہ اس کی بہت سی اورینٹیشنز, مینیفسٹیشنز اور اس کے مظاہر ہمیں مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ مثلا اگر ہم تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں دیکھیں, تو پہلی صدی ہجری سے ہی جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اس کی خطاطی کی جاتی ہے, اس کو لکھا جاتا ہے, چاہے اس کی فارم جو بھی رہی ہو, جس بھی چیز پہ لکھا گیا, لیکن بہرحال وہ حرف سے اور لکھنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو اس حوالے سے خطاطی کی ایک پوری روایت ہے ہماری تہذیب میں, اور بہت رچ روایت ہے. یعنی یہ روایت دوسری تمام تہذیبوں کی نسبت مسلمانوں کے ہاں بہت پختہ اور بہت وسیع رنگ لیے ہوئے ہے. تو ایک تو یہ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے خطوط ہیں, یعنی صدر اول میں یا پہلی صدی میں, اس وقت تو وہ خط کوفی میں لکھا جاتا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ خطوط تمام بہتر ہوئے, بلکہ بہت سے نئے خط ایجاد ہوئے. خط نسخ آیا, خط ثلث آیا, پھر نستعلیق آیا, پھر اور بے شمار. ایون کوفی کی بہت سی صورتیں اور ویریشنز آئیں, ڈیولپ ہوئیں, سامنے آئیں, اور مسلمانوں کا اس پہ بہت بڑا کام ہے. اسی طرح اگر آپ مزید اس میں آگے آتے ہیں تو خود ہمارے تصوف کی ایک روایت ہے, اس میں جس حد تک موسیقی کا ایک کچھ علماء فقہا کے ہاں اجازت ہے, روایت ہے, مختلف تحدیدات کے ساتھ, شرائط کے ساتھ, وہ بھی چیز آپ کو بہت شروع سے نظر آتی ہے, اپنے بہت بیسک فارم میں نظر آتی ہے, ظاہر سی بات ہے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں کہ یعنی کہ کتب سازی, اب کتاب تو ہمیشہ سے موجود رہی ہے, اس کی فارم چاہے کچھ بھی رہی ہو, پرنٹنگ پریس سے پہلے بھی کتاب موجود تھی, وہ کاغذ پہ تھی, وہ کپڑے پہ تھی, اس کی جلد کیسی ہوتی تھی, اس کی تزئین کیسے ہوتی تھی, پھر اس میں خطاطی کے ساتھ اس کی تزئین کا, صفحہ سازی کا ایک پوری روایت ہے جس کو تذہیب کہتے ہیں. اس پہ سونے کا کام ہوتا ہے, اس میں بہت باریکی خوبصورتی سے اس میں پیٹرنز ہوتے ہیں مختلف. تو وہ پوری کتاب سازی, ایون اس میں جلد سازی بھی آ جاتی ہے, تو ایک وہ روایت ہے. تو ہم آگے چل کے اس پہ انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں کہ معاملہ کیا رہا, کیا کیا کنٹریبیوشن رہا, اور آج کیا صورتحال ہے. اس میں شاید بھائی یہ بتائیے گا, جب اسلام نے یہ ایک کہہ لیجئے اسلامک فاؤنڈیشن کے اوپر بلڈ اپ کیا سارا یہ جمالیاتی ذوق اور جمالیاتی فنون کی شکل میں, تو اس وقت دیگر تہذیبیں بھی تھیں, دیگر اقوام بھی تھے, دیگر مذاہب بھی تھے, تو ان کے ہاں اپنی ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی. تو
تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام کا جو فنون کا میدان ہے یا جمالیاتی پہلو ہے، اس میں اور باقی تہذیبوں میں یا باقی اقوام میں یا باقی مذاہب میں کمپیریٹیو انالیسز میں آپ اس کو کس طرح سے ڈفرینٹ دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ قبل الاسلام تک تو چلیے ٹھیک ہے، وہ چیزیں چل رہی تھیں، وہ تمام علوم تھے، فنون تھے، اس میں رقص بھی تھا، اس میں لکھنے کے علوم بھی تھے، اس میں موسیقی بھی تھی، اس میں اور دیگر بہت سی چیزیں بھی تھیں، تعمیرات کا فن بھی تھا، اور وہ ایک تہذیب کا دوسری تہذیب پہ اثر بھی نظر آتا ہے، اخذ و مؤخذہ بھی ہوتا ہے، وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ لیکن اسلام کے آ جانے کے بعد جو ہدایات، جو نصوص واضح طور پہ اسلامی احکامات کی صورت میں سامنے آئے، اس نے بہت سی چیزوں کا رستہ بند کر دیا، اور نتیجتاً بہت سی دیگر چیزوں کا رستہ کھل گیا، یا یوں کہیے کہ باقی چیزوں پہ مسلمانوں کا آٹومیٹکلی فوکس بڑھ گیا۔ اب مثلا اگر آپ دیکھیں تو عیسائی تہذیب ہے، ان کے ہاں تصویر سازی یا مصوری، اس کی روایت آپ کو بہت اسٹرانگ آج بھی نظر آتی ہے۔ اسلام میں اس چیز کی ممانعت رہی ہے، ہمارے یہاں تو اپنے مقدسات کی یا اپنے انبیاء کی یا اپنے اور جو دیگر ہمارے اسلامی ہیں حوالے، ان کی تصویر سازی کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں، بلکہ اس کی ممانعت ہے۔ لہٰذا اچھا، ایک طرف تو یہ تھا، دوسری جانب ہمارے یہاں اب دیکھیے قرآن کا پہلا لفظ اقرا ہے، پڑھے گا تب جب لکھا جائے گا، تو یہ لکھنے پڑھنے کا جو عمل ہے، اور پھر خود قرآن مجید جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا تعالیٰ نے لی ہے، اور یہ دنیا کی پہلی اور آخری کتاب ہے جس کے معاملے میں یہ ہے، تو خود اسلامی روایت میں لکھے ہوئے لفظ یا کتاب یا الکتاب یعنی قرآن، اس کا ایک خاص مقام ہے جو دیگر مذاہب میں یا روایات میں آپ کو اس طرح سے نہیں ملتا۔ ان کے یہاں ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے، جیسے دیگر الہامی کتابوں کے لیے کہا گیا کہ اس میں تحریفات بھی ہوئیں، اس کی انٹرپریٹیشن کا اختیار ان کے مذہبی علماء کو زیادہ حاصل رہا وغیرہ وغیرہ، اور وہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ۔ لیکن اسلامی روایت میں قرآن بالکل وہی ہے جو پہلے دن سے تھا اور آج تک ہے۔ لہذا قرآن کا لکھا جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہماری روایت میں، اور اسی بہت بڑی بات کی وجہ سے، اس روایت کی وجہ سے، اس کی اس اہمیت کی وجہ سے خطاطی کا جو فن ہے وہ مسلمانوں کے یہاں شاید میں یہ کہوں کہ سب سے بڑے فن کے طور پہ وجود میں آیا، اور اس کی پرورش ہوئی، اور اس میں بے شمار ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی اس میں زندگیاں لگائیں، اس کو پروان چڑھایا، اس کے اندر خوبصورتی آئی، اس کے اندر کام ہوا، نئے نئے خطوط ڈیولپ ہوئے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا فرق ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں اسلامی تاریخ میں لکھے ہوئے لفظ کی جو حرمت ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے دیگر تمام تہذیبوں کے نسبت، اور اس کی وجہ وہی قرآن ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کی بات کی قطع کلامی، اگر میں یہ کہوں کہ یہ مسلمانوں میں اور باقی مذاہب میں یا تہذیبوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خطاطی کا جو کہہ لیجیے بنیاد ہے وہ خود حکم نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے فرمایا کہ لکھو قرآن، جی تو یہ خود ایک ارشاد نبوی کی وجہ سے یہ فن وجود میں ہے، براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، بالکل درست کہا، اس لیے اس کے ہمارے ہاں اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت بنیادی ہے، کیونکہ ہمارا تعلق تو کتاب سے ہے نا۔ جی، ہمارا تعلق، ہماری بنیاد اسلام کا سب سے پہلا ماخذ تو قرآن ہے، ورڈ آف گاڈ، تو وہ قرآن ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے سب سے زیادہ اور سب سے بنیادی اہمیت۔ تو اس کو محفوظ کرنے کی شکلیں دو ہی تھیں، یا تو یاد کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، تو ریفرنس کے لیے تو وہ لکھا ہوا قرآن ہی ہوتا ہے نا، جہاں لکھنے کی بات آئے گی وہاں وہ خطاطی کا علم پورا اس کی ایک روایت وہ وجود میں آئی، پلی بڑھی، اور آج تک ہمارے تک وہ پہنچ رہی ہے اور پہنچی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ میں ضمناً ایک اور چیز عرض کرتا ہوں کہ خود مسلمانوں کے ہاں، ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ ہماری نفسیات میں جو لکھا ہوا لفظ ہے نا، اس کی جو حرمت اور اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی ہم اگر ہم زبانی ایک بات کر رہے ہیں تو وہ چاہے کتنی بڑی بات ہو، کہنے والا کتنا ہی عام شخص ہو، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی جب تک وہ لکھی نہ جائے۔ جب وہ لکھ دی جاتی ہے تو ہمارے لاشعور میں ہے کہ یہ لکھا ہوا لفظ ہے، ہم اس کو قدر بھی کرتے ہیں، اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں، اس کو عزت بھی دیتے ہیں۔ لکھے ہوئے کاغذ کو ہمارے لاشعور میں ہے کہ آج بھی ایک عزت دی جاتی ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کو دیگر اقوام میں نہیں ملے گا، اس طرح سے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک چیز ہے جو بڑی اہم ہے، جس طرح میں نے چاہا کہ اشارہ کر دوں ہمارے سننے والوں کے لیے، تاکہ ان کے سامنے پورا ایک پرسپیکٹو۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا خطاطی کی روایت، یہ پنپ کے سامنے آئی اور یہ ہمارا امتیاز ہے۔ دوسری روایت جو علوم و فنون میں جو اسلامی
اسلام کے آنے کے بعد زیادہ ڈیولپ ہو گیا، وہ ہے تعمیرات کا فن، آرکیٹیکچر کی بات ہم کرتے ہیں، مسلم آرکیٹیکچر، اس میں مساجد بھی آ گئیں، اس میں دیگر عمارتیں بھی آ گئیں۔ اس کے اندر جو اگر آپ آج بھی دیکھیں جو ہماری مثلا مذہبی عمارات کو آپ دیکھ لیں، مساجد ہے ایک طرف دیگر مذاہب کے جو مذہبی، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا، ایک شکوہ نظر آئے گا مسلمانوں کی عمارتوں میں، ایک کھلا پن نظر آئے گا، ایک وسعت نظر آئے گی، ایک آفاقیت نظر آئے گی، خواہ وہ گنبد کی فارم میں ہو، خواہ وہ کھلے صحن کی فارم میں ہو، وہ جو کورٹ یارڈ ہے اس کی طرح سے دیکھ لیں، تو وہ پورا جو فن ہے، اسلامی احکامات اور اسلامی جو شاعر ہیں، جو اسلام کے خوبصورتیاں ہیں، وہ آپ کو اس کے اندر پنپتی ہوئی، ڈیولپ ہوتی ہوئی آج تک ہمارے تک پہنچی ہیں اور بہت امتیاز کے ساتھ پہنچی ہیں۔ تو یہ دو فنون بطور خاص ایسے ہیں جن پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا بے پناہ کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں شاہد بھائی آپ کی باتوں سے جو میرے ذہن میں خیال آیا وہ یہ تھا کہ آرکیٹیکچر کا جو ہے اسلام کا فن، تعمیرات کا، اگر اس کو ہم دیکھیں تو کسی نہ کسی شکل میں خطاطی کے اوپر ہی بیس کرتا ہے۔ از دیٹ رائٹ؟ یہ میرے خیال ذہن میں آیا، کیونکہ خطاطی میں مختلف خط ہیں اور ہر خط کی ایک اٹھان بھی ہے، ایک چڑھائی بھی ہے، اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہے، تو نہیں، وہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، مختلف فارمز ہیں، اور ان کا ظہور بالکل دو الگ انداز سے ہوتا ہے، تو وہ دونوں کی انسپریشن تو ایک ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ اسلام کا ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں انسپائریشن لے رہے ہیں۔ وہ تو وہ دیکھیں، وہ تو آپ کی تمام مساجد میں، دینی مدارس میں، ایون گھروں میں بھی آپ کو جو اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے، اس میں ایک ایلیمنٹ کے طور پہ خطاطی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے، خطاطی کی جاتی ہے مساجد میں، تو وہ چیزیں تو ہیں، لیکن بہرحال یہ دو الگ فارمز ہیں اور ان کا بالکل الگ میدان ہے۔ اور ایک اور چیز جو آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں آئی کہ کرسچینٹی میں اگر آپ دیکھیں اس میں تصویر سازی زیادہ مصوری جو ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیک اینڈ پہ جو تھیولوجی ہے کہ ان کے ہاں خدا کا کلام مجسم صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا، وہ چونکہ انسانی شکل میں آیا تو ادھر مصوری جمالیاتی جو ظہور ہے مصوری کی شکل میں آ گیا۔ ہمارے ہاں جو اللہ پاک کا کلام آیا وہ قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچا، تو ہمارے ہاں خطاطی جو ہے اس کا ظہور خطاطی کی شکل میں ہوا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ جو دونوں سائڈوں پہ کلام الہی ہے، ایک تصویری شکل میں آیا ان کے عقیدے کے مطابق، اور ایک کلام یعنی ریٹن فارم کے اندر آیا۔ نہیں دیکھیے، اس طرح تو ہمارے یہاں بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو موجود ہے نا، ہاں جی، جس طرح وہاں پہ ان کے ہاں ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو ہمارے یہاں حضور پاک کی ذات ہے، اور حضور پاک کی ذات سے مسلمانوں کا جو تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، وہ شاید کسی اور نبی کی امت کے ساتھ ایسے ہی تعلق سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اصل بات یہ کہ ہمارے یہاں تصویر کی اس طرح سے ممانعت کی گئی ہے، تو وہ ممانعت کی وجہ سے ہمارے جو پروفٹ ہیں ان کی یا ان کے صحابہ کی تصویر کی روایت ہمارے ہاں بالعموم وہ نہیں ملتی، اور دوسری جانب لکھے ہوئے ورڈ پہ یہ قرآن کی حفاظت کا ایک کانسیپٹ ہے، اور قرآن سے تعلق کا بنیادی ماخذ کے طور پہ، تو فوکس خود بخود قرآن پہ زیادہ آ گیا۔ جب قرآن پہ فوکس آ گیا، فرد کی شکل و شباہت سے یا اس کی تصویر سے ہٹ گیا، تو خود بخود وہ خطاطی کا فن تو ہمارے یہاں آنا ہی تھا، تو وہ نیچرل ہے۔ اور شاید اس لیے بھی ہے کہ جب اسلام آیا تو اس وقت مصوری کی شکل میں بت پرستی بہت زیادہ رائج تھی، تو اس کو پھر اوائڈ کیا گیا۔ جی بالکل، وہ ممانعت کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں، یہ دس از ون آف دیم۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں جو ہمارا مسلمانوں کی دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ تر مسلکوں میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، تو اعتقادیات پہ زیادہ بات ہوتی ہے، علم پہ بات ہوتی ہے، فلسفے پہ بات ہوتی ہے، جو ایک جمالیاتی ہمارا ایک ورثہ ہے اس کو لے کے آگے لائف کو کنٹینیو کرنا آج کل کیا صورت حال ہے، اور ہمیں اس کو یہ کہہ لیجیے گیپ کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اس حوالے سے اس ایشو کو یا اس پہلو کو اٹھانا، سوال کی صورت میں اٹھانا، جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنا، اویئرنیس پیدا کرنا، اس کو ریئلائزیشن اس کی لے کے آنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو آپ کے توسط سے ہم کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اب یہ اس کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، ہم اس پہ بات کرنے پہ اگر آ جائیں تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ بنیادی بات وہی ہے کہ وہ جو تہذیبی غلبہ ہے، یعنی کہ جو تہذیب غالب ہوتی ہے تو پھر تمام چیزیں وہ اسی کی غالب ہوتی ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایک پہلو آپ نے اس کا لے لیا، قبول کر لیا، اور باقی چیزوں پہ آپ اصرار کریں کہ نہیں وہ تو ہم اپنی چلائیں گے، تو ایسا تو عملاً ہوتا نہیں۔
تو غالب تہذیب ہے وہ، اس کے اثرات آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ رہے ہیں، خواہ وہ آرکیٹیکچر ہے، خواہ وہ زندگی کے دیگر ہمارا لائف سٹائل ہے پورا. جی جی. تو یہ تو پورا وہ ایک جو وسیع تناظر ہے اس میں چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اور گلوبلائزیشن ہے، ٹھیک ہے، سرمایہ داری ہے، سیکولرزم ہے، یہ تمام وہ حملے ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے. تو اس حملوں میں جو بھی ڈیمیج ہو رہا ہے اس ڈیمیج میں یہ ہمارے فنون اور ہماری جمالیات اور یہ ساری چیزیں، یہ یقینی بات ہے، اس کی کاسٹ جو ہم پے کر رہے ہیں. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو بچایا بھی ہے. مثلاً اگر ہم اپنے جو ہماری روایتی جو جیسے مساجد ہیں یا مذہبی عمارات ہیں جتنی، ان کے ہاں اب بھی وہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو جہاں جدید آرکیٹیکچر کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہاں ہم اپنی قدیم روایت کو ایز اٹ از بھی اور رپیٹ کر رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، اور کہیں جدید کے ساتھ ہم اس کا مرج بھی کر رہے ہیں، مرج کر کے بھی کچھ چیزیں لے کے چل رہے ہیں. جیسے آج کل لاہور میں مسجد وزیر خان ہے اور اولڈ سٹی اتھارٹی ہے تو وہ ڈیکوریٹ کر کے ہاں وہ اس کو پرزرو کر رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ. لیکن جو نئی چیزیں بھی بن رہی ہیں، مساجد وغیرہ بن رہی ہیں، اس میں یہ دونوں پہلو نظر آ رہے ہیں. لیکن اس میں مزید کانشیس ہو کے اپنی اس روایت کو برقرار رکھنے کی اور اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو دیگر مثلا جس طرح ہم خطاطی کی بات کر رہے تھے، اب کمپیوٹرز وغیرہ آ گئے، زیادہ تر خطاطیاں یا کمپوزنگ جس کو کہتے ہیں وہ کمپیوٹر پہ ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے اپنے فونٹس میں ہیں، فونٹس ہمارے اپنے خطاطی والے جو خط تھے ان کے قریب ترین بنا لیے گئے، وہ چیزیں کچھ اس میں بہتر ہیں. لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں، مثلا کتاب کو دیکھیں، ہمارے ہاں کتاب کی پروڈکشن کی پوری ایک تہذیب و ایک روایت موجود ہے. اور یہ کسی حد تک آج بھی آپ اگر دیکھیں تو شاید ایران میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کو بہت حد تک پرزرو کیا ہے. اس میں کتاب سازی، اس میں جلد سازی، اس میں صفحہ سازی، پھر اس میں خطاطی، اور خطاطی کو کس طرح سے انہوں نے اپنے باقی جو ایلیمنٹس ہیں اس کے ساتھ مرج کیا ہے، کمپیٹیبل کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، آگے بڑھایا ہے. یقیناً اس میں ان کی ریاست کا جو ہاتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ریاست کی سرپرستی کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی انڈیویجول لیول پہ. ہمارے یہاں بدقسمتی سے کوئی اس پہ نہ سوچ ہے نہ فکر ہے. بس کتاب کی اگر آپ بات کریں تو کتاب بننی چاہیے، اور کتاب کی صفحہ سازی یا ڈیزائن یا گرافک ڈیزائن، اس میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ 100% مغربی، سلیبس بھی وہیں کا ہے، انسپریشن بھی وہیں سے آ رہی ہے. تو ہم اپنے اردو فونٹس کو لے کے اسی پورے پیراڈائم میں اور اسی تناظر میں، اسی سیٹ اپ کے ساتھ، اسی انسپریشن کے ساتھ، اسی سانچے میں اس کو ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک جدید سی کچھ چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو نہ ادھر کی ہوتی نہ ادھر کی ہوتی. تو اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو، پڑھنے والوں کو بھی، اور جو کتاب سازی میں، کتاب کے اشاعت میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو بھی اس طرف ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو اپنی روایت ہے کتاب سازی کی، صفحہ سازی کی، اس کو دیکھیں، اس پہ غور کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں. اس میں یقیناً خرچ بھی آئے گا، کچھ چیزیں زیادہ بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی جتنا بھی ممکن ہے اس کو زندہ کیا جائے، کیونکہ ہماری روایت وہ، اس کو ہم ہی زندہ کریں گے، اس کو کوئی اور زندہ نہیں کرے گا. اور جہاں جہاں پہ یہ کام ہوا، کسی حد تک ترکی میں ہوا، لیکن ایران میں شاید سب سے زیادہ ہے. تو آپ وہاں دیکھیں ان کی کتابوں کا معیار کتنا اچھا ہے، اور خود ایون دنیا اس کو سراہتی ہے. دنیا اس کو ایک نیش کے طور پہ، ایک کیٹیگری کے طور پہ لیتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے. ہمارا کام چونکہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، لہٰذا وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کہاں کھڑا ہوتا ہے، یہ بڑے عجیب سی صورت میں دیکھ رہا ہوں اگر پرانی کتابیں خریدیں جو غالب کی ہیں یا پرانے پبلشر کی لکھی ہوئی، تو وہ جب کتاب پرنٹ کرتے تھے تو جو متن ہوتا ہے اس کا، اس سے سائڈ پہ کم از کم 1/2 انچ اسپیس چھوڑتے تھے جی ریڈر کے لیے، نوٹس لکھنے کے لیے. تو اس وقت پبلشر خود بھی پڑھنے والے بھی تھے، لکھنے والے بھی تھے. آج کل بالکل متن کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں، ہاں، وہ صرف پڑھنے کے لیے رہ گئی ہے. کمرشلائزیشن ہے نا، ہر چیز کو کمرشل اینگل سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کا جو جمالیاتی پہلو ہے اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے. ایسے ہی. اچھا یہ مجھے بتائیے شاہد بھائی، آخری کویشچن، کہ ایک آدمی اگر اپنی ذات میں، اگر ظاہر ہے جو اس کے اختیار میں ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے، تو اپنے حلقہ اختیار میں یا اپنی ذات کی حد تک اس جمالیاتی ذوق کو زندہ رکھنا چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ ذرا سا مشکل سوال ہے. دیکھیے، ایک تو بات ہے کہ ہر شخص کے میلانات اور رجحانات، دلچسپیاں، شوق مختلف ہوتے ہیں. جی. مثلاً اگر کسی کا موسیقی کی طرف رجحان ہے اور وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے، تو میں اس کو کہوں گا کہ جو ہماری روایت میں چیزیں ہیں
آپ ان کے ساتھ ایک اپنا تعلق پیدا کریں، خواہ وہ قوالی کی فارم ہے یا ایون بر صغیر میں جیسے امیر خسرو کی روایت ہے، یا مسلمانوں کا بہت وسیع موسیقی میں بھی ایون باوجود اس کے کہ اس پہ ایک سے زیادہ آراء موجود رہی ہیں ہمیشہ سے، لیکن جہاں جتنی بھی گنجائش تھی اور رہی ہے وہ عرب میں، ترکی میں، افریقہ میں، پاک و ہند میں، ایران میں، یہ سب مختلف روایات موجود ہیں اور ان کے اندر بڑا خوبصورت کام موجود ہے، تو وہ اس سے مس پیدا کیجیے۔ اسی طرح اگر کسی کو لکھنے لکھانے سے شوق ہے خطاطی کے حوالے سے، تو اس میں دلچسپی لے، کچھ سیکھنے کی کوشش کرے، یا نہ بھی کرے تو کم از کم اس کے اندر نظری طور سے اتنی دلچسپی ہونی چاہیے کہ اس کی دیکھنے کی آنکھ کی ایک ٹریننگ ہو جائے، وہ خط کو پہچان سکے، وہ دیکھ سکے، اور جہاں پہ کچھ اس حوالے سے اچھا کام نظر آئے اس کو اپریشیٹ کر سکے، کتاب اگر لینی ہے تو اس میں لینے کے حوالے سے انتخاب کر سکے کہ یار یہ بہتر ہے۔ تو آہستہ آہستہ اگر یہ چیز پھیلے گی تو جو لوگ کام کر رہے ہیں کتاب سازی میں ان پہ بھی ایک طرح سے نادیدہ دباؤ ہوگا، تو شاید وہ ان چیزوں کو بھی زیادہ اپنی پروڈکشن میں لے کے آ سکیں۔ اور میرا خیال اب آلموسٹ یہ ساری چیزیں یوٹیوب پہ ویڈیوز کی شکل میں بھی اویلیبل بہت 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 کچھ اویلیبل ہے۔ ایون اگر ایک شخص گھر بناتا ہے تو میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ گھر بناتے ہوئے بھی بھیڑ چال کا شکار ہونے کے بجائے کہ یہ ماڈرن آرکیٹیکچر ہے، یہ ماڈرن اسٹائل ہے، یہ ماڈرن ڈیزائن ہے، اس کو ایز اٹ از ہم نے کاپی کرنا ہے، اور وہ یورپین انسپریشن اور ان کے بنے ہوئے مکانات کو دیکھ کے وہ جو آتی ہیں یہاں پہ جو ہمارے بچے پڑھتے بھی ہیں وہی ریپروڈیوس کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہیں یا نہیں، ہمارے موسم کے مطابق ہیں یا نہیں، ہماری ٹریڈیشن اور روایت کے مطابق ہیں یا نہیں، ہمارے ذوق اور ذوق کے جمالیات سے ان کی مطابقت ہے یا نہیں، ایک بھیڑ چال میں اس کو جسٹ ریپروڈیوس کر رہے ہیں، تو اس کے نقصانات تو بالکل صاف ہیں، ظاہر ہیں۔ تو اگر اس موقع پہ تھوڑا سا کانشیس ہو کے ڈیسیجنز کیے جائیں اور اپنی روایت کو ایکسپلور کر کے جتنا بھی ممکن ہو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی جو ایک عام آدمی کر سکتا ہے۔ گھر تو تقریباً ہر شخص بناتا ہی زندگی میں کبھی نہ کبھی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ویل تھینک یو ویری مچ شاہد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مختصر سی گفتگو میں ایک طرح سے بالکل کہہ لینا ایک اوور ویو آ گیا سارا ہمارا جو ورثہ ہے اس کے مختلف اینگل پہ، جو کوئی آگے فردر اسٹڈی کرنا چاہے، ریسرچ کرنا جی چاہے۔ مختصراً ہم بات کر سکیں، کچھ اشارے کر سکیں، ہم کچھ پہلوؤں پہ توجہ دلا سکیں، ہمارا موقع ملا تو اس پہ تفصیلی بات کریں انشاءاللہ۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی ان سے اجازت لوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔